السلام علیکم بھائیو بہنوں، آزاد کاسٹ کے ایک اور نئے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو ویلکم کر رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مرد مجاہد، مرد میدان فیاض الحسن چوہان صاحب. اور آج ہمارے پاس بہت اہم ٹاپک ہے، جس میں سب سے پہلا ٹاپک تو سہیل افریدی والا ہے، کیونکہ چوہان صاحب پہلے تو اس کے اوپر وضاحت پیش کر چکے ہیں، لیکن اب چونکہ میں آیا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ ہم دوبارہ سے اسی ٹاپک سے شروعات کریں. اور اس کے ساتھ ہی جو دوسرا اہم ٹاپک ہے وہ افغانستان کے متعلق جو صورتحال ہے اور ان کے ساتھ جو جنگی ایک حالات پاکستان کے ڈیولپ ہوئے، اور ابھی بھی ایک وقتی طور پر سیز فائر تو بن گیا ہے، لیکن کیا یہ قائم رہے گا یا نہیں رہے گا، یہ بھی فیاض بھائی سے جانیں گے. اور اس کے ساتھ ہی کل بھارتی جو وزیر اعظم ہیں نریندر مودی، وہ بھی آئی این ایس وکرانت کے اوپر جا کر دیوالی مناتے رہے. تو وہ جو نیوی کے ساتھ دیوالی منا رہے ہیں، تو اس سے سگنل یہ مل رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بھارت بھی اب ایک اور جنگ کی تیاریاں کر رہا ہو، کیونکہ افغانستان کی صورتحال پیچیدہ ہوتی جا رہی ہے. تو یہ کیا ہونے جا رہا ہے، یہ بھی فیاض بھائی سے جانیں گے. تو جی فیاض بھائی کیسے ہیں آپ؟ اللہ پاک کرم. ایک تو یہ مرد مومن مرد ابھی تو ہم نے پہلے کلپ پر جانا ہے. تو اب جی ہمارا جو سب سے پہلا آج کا نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کے آفیشیل ٹک ٹاک اکاؤنٹ نے آپ کی اور میری ویڈیو لگائی ٹک ٹاک کے اوپر، اور اس میں آپ بول رہے ہیں کہ اگر سہیل افریدی کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا تو میں معافی مانگوں گا. لیکن ابھی جو ہمیں ایک صورتحال نظر آ رہی ہے وہ تو یہ ہے کہ سہیل افریدی کو شاید وزیر اعلیٰ بنانے میں جو سب سے بڑا اہم کردار تھا وہ آپ کے اس بیان کا تھا کہ اس کے بعد سے سارے تحریک انصاف والے سیدھے ہو گئے. اور سہیل افریدی بھی حالیہ کچھ عرصے میں ہمیں بہت سیدھے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ان کی ایک اسٹیٹمنٹ آئی ہے جس میں بول رہے ہیں کہ اگر کسی دوسرے ملک سے حملہ کیا گیا تو ہم پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہوں گے. تو یہ فیاض بھائی کہیں آپ نے یوتھیوں کے ساتھ ریورس سائیکالوجی تو نہیں کھیلتی؟ یہ کیا سازش؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، میں نے تو ایک اچھا انسان ہونے کے ناطے سے، ایک سینسیبل ہیومن ہونے کے ناطے سے میں نے تو معافی بھی مانگ لی تھی کہ جی میرا اندازہ غلط ثابت ہو گیا. بالکل صحیح. لیکن میں نے جو اندازہ غلط کے طور پہ اگر پریزنٹ کیا بھی تھا تو وہ یہ تھا کہ مجھے اندیشہ تھا کہ یار یہ ٹین ایجر ہے، یہ سیاسی لونہ ہے، یہ اس کو کوئی تجربہ نہیں ہے، یہ ملک اور قوم کے لیے، ریاست کے لیے، خصوصاً کے پی کے کی عوام کے لیے یہ مصیبت ثابت ہوگا. لیکن میں آپ کو بڑی دلچسپ آج بات بتاؤں. میں جو حالات اور واقعات پچھلے 5 دن کے دیکھ رہا ہوں، مجھے لگتا ہے یہ علی امین گنڈا پور سے بھی زیادہ ریاست کا اور اسٹیبلشمنٹ کا وفادار تابع دار ثابت ہوگا. اب آپ پوچھیں گے کس طرح؟ میری انفارمیشن بھی یہ ہے، اور مجھے کل پاکستان کے اچھے معتبر صحافی حماد حسن، جو ہمارے آزاد ڈیجیٹل پہ بھی ہوتے ہیں، پی ٹی وی پہ بھی ہوتے ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا. انہوں نے بینستور کیا، کھل کھلا کے گفتگو نہیں کی، لیکن ان کے ٹویٹ کو میں ذرا کھل کھلا کے، کیونکہ ہم تو ہیں دبنگ ملنگ اور دنیا سے دل تنگ، ہم تو جناب لیگ لپاٹ کے بغیر بات کرتے ہیں. ان کے ٹویٹ کا مطلب یہ تھا، اور جو میری انفارمیشن بھی ہے، کہ سہیل افریدی کوئی پرسوں رات کو اس کی اپنی ڈیمانڈ کے اوپر 12 بجے کے بعد کور کمانڈر پشاور سے کوئی ملاقات کر کے آیا. اچھا. اب یہ چیز آپ کو بھی ہضم نہیں ہوگی، جی بہت سے لوگوں کو ہضم نہیں ہوگی. دوبارہ دہرا دوں، سہیل افریدی اپنی مرضی، اپنی منشا، اپنی تمنا، اپنی راحت، اپنی چاہت اور اپنی ڈیمانڈ پہ 12 بجے کے بعد آدھی رات کو کور کمانڈر سے ملاقات کر کے آئے، کور کمانڈر پشاور سے. اور وہاں سے اس کو پورا لائن آف ایکشن دیا گیا، اس کو سمجھایا گیا کہ جناب اب آپ بن گئے وزیر اعلیٰ، اب آپ عام آدمی نہیں ہیں، اب آپ خاص آدمی ہیں. ٹھیک ہے، اب آپ کی ایک اہمیت ہے، آپ کی اپنی ایک ڈگنیٹی ہے، آپ کا اپنا ایک گریس ہے، آپ کی اپنی ایک اسٹیٹسمین شپ ہے. آپ نے اگر اس کو چلانا ہے تو آپ کا فیوچر سیاست کے اندر بڑا بریلینٹ ہوگا، برائٹ ہوگا. اگر آپ نے ادھا تتر ادھا بٹیر والا ماحول رکھنا ہے تو پھر آپ دیکھ لیں علی امین گنڈا پور کا بھی آپ کے سامنے ہے، باقی بھی ساری چیزیں ہیں. تو اس کو چیزیں آ گئی سمجھ، اور پھر سمجھداری کی بنیاد پہ اب اس نے جو آپ نے کہا نا اسٹیٹمنٹ کہ جو پاکستان کے اوپر اٹیک کرے گا وہ ہمارے پہ اٹیک تصور ہوگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میں نے کہا تھا کہ، اور آپ نے مل کے ہم نے کہا تھا جی کہ معافی مانگیں گے، چلو ہم نے بھی اپنا حق ادا کر دیا. لیکن جس غلط فہمی کی بنیاد پہ ہم نے یہ پریڈکشن کی تھی کہ کاش یہ نہ ہو،
تو ہماری وہ غلط فہمی دور ہو گئی. اللہ پاک نے اس کو سیدھے ٹریک پہ لے آیا ہے اور اللہ پاک کی ذات اس کو سیدھے ٹریک پہ اور لے کر آئے گی, اس کو سمجھ آ جائے گی. لیکن فیاض بھائی اگر یہ اب اڈیالہ جاتا ہے اور پھر وہاں سے بیچارے کو الٹے پلٹے احکامات جاری ہوتے ہیں تو پھر یہ کہانی ہے, یہ کہانی ہے. کیونکہ اڈیالہ جیل جو جائے گا سینسیبل آدمی بھی وہ چھتر کھا کے, لتر کھا کے, لان تان سن کے, تشنام ترازی سن کے, سازشی رویے, سازشی رائے بانی تحریک انصاف کی اور قیدی نمبر 420 کی سن کے دماغ تو اس کا گھومے گا. اب علی امین گنڈا پور ایک سیدھے ٹریک پہ چل رہا ہوتا تھا, اس کی جا کے 2 مہینے 3 مہینے بعد ملاقات ہوتی تھی, اندر گالیاں پڑتی تھیں, اندر لان تان ہوتی تھی, اندر اس کو نیا لائن آف ایکشن دیا جاتا تھا کہ تم نے ہر حال میں ریاست سے ٹکرانا ہے, تم نے ہر حال میں میں نہ مانو کی رٹ لگانی ہے, تم نے ہر حال میں 2-4-5 لاکھ بندہ لے کے سرکاری وسائل کروڑوں اربوں روپے کے KPK کے استعمال کر کے تم نے اسلام آباد پہ چڑھائی کرنی ہے, تم نے ہر حال میں SCO کی میٹنگ کے رستے میں رکاوٹ بننا ہے, تم نے ہر حال میں ترکی کے صدر کی جناب آمد پہ رکاوٹ کرنی ہے, تم نے ہر حال میں رشیا کے پریزیڈنٹ کے آنے پہ یا وزیر اعظم کے آنے پہ, تم نے ہر حال میں سعودی عرب کا کوئی ڈیلیگیشن آیا. یہ ادھر سے پالیسی آتی تھی, وہ بیچارہ کیا کرتا, وہ سینسیبلٹی کے ساتھ چلنا چاہنے کے باوجود اس کو کرنا پڑتا تھا. ہاں تو اب اگر اس کو بھی ملاقات ہو گئی, اللہ سے دعا ہے کہ اے اللہ 2 مہینے 2.5 مہینے 3 مہینے سے دور ہی رکھ. اللہ پاک کی ذات سے ہم یہی امید لگا سکتے ہیں نا کہ شر سے بچا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہم پڑھتے ہیں نا, جی اے اللہ ہمیں شیطان کے شر سے بچا. تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ سہیل آفریدی کو قیدی نمبر 420 کے شر سے بچا. جی وہ شر سے بچا رہے گا تو ٹین ایجر ہے, سمجھانے والے سمجھائیں گے, بندے کے پتر کی طرح چلتا رہے گا. تو خدا نخواستہ اس کے شر پہ آ گیا, ہر چوتھے دن, ہر 10ویں دن, ہر مہینے جا کے اس سے ملاقاتیں شروع کر دیں, تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. اچھا فیاض بھی ایک اور خبر ابھی آ رہی ہے, وہ تھوڑا سا وہ اب وہ کر تو رہا ہے, وہ جو تحریک انصاف کا ایک روایتی شو بازی والا سٹائل ہوتا ہے کہ وہ پولیس کی گاڑیاں تھیں, خیبر پختونخوا پولیس کو وفاق نے جاری کی. ایک گاڑی جو سی ہے 10 کروڑ روپے کی ہے ایک گاڑی, اور اس سے کہا ہے کہ یہ جو بلٹ پروف گاڑیاں ہیں یہ ایکسپائرڈ ہیں. یہ میں نے کل ہم نیوز پہ خبر دیکھی اور میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا, میں کہ یار دوائیاں تو ایکسپائرڈ ہوتی ہیں, یہ بلٹ پروف گاڑیاں کیسے ایکسپائرڈ ہو گئی تھی؟ یہ آپ کے یوٹیوبرز کا, جی یوتھیوں کا, اور اوورسیز بیٹھے ہوئے جناب وہ چند کوئی 20-25-30 جو ہے نا ایک یوٹیوبرز ہیں اور ایک جو ہے نا سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں, ایک امریکن CIA کا جو اہلکار جو اصل جبران الیاس جو تحریر کرتا ہے اس کی جناب پریشر, علیمہ باجی کا پریشر, یہ ان لوگوں کا پریشر ہے کہ یہ سہیل آفریدی مجبور ہوتا ہے کہ وہ ایسے ایکٹ کرے جس میں یہ جسے کہتے ہیں نا $6 ملین مین اپنے آپ کو ثابت کر سکے, اپنے آپ کو ٹارزن کے طور پہ پیش کر سکے, اپنے آپ کو رستم اور سہراب کے طور پہ پیش کر سکے. یہ ادھر سے مجبور ہوتا ہے. اور آپ یقین جانیں نقدہ کوکا کی تحریک, پہلے یہ PTI تھی, اپریل 2022 سے یہ نقدہ کوکا کی تحریک ہوئی. جی نقدہ کوکا کی تحریک میں کوئی سینسیبل بندہ رہ ہی نہیں سکتا. اس کی پہلی اور آخری شرط یہ ہے کہ آپ کو نان سینس بننا پڑے گا. عقل سے پیدل, فہم سے پیدل, دانش سے پیدل, سمجھ سے پیدل, حکمت سے پیدل, دین کی حکمت سے پیدل, دنیا کی حکمت سے پیدل آپ کو ہونا پڑے گا. تو پھر آپ ایک اچھے نقدہ کوکا کی تحریک کے ایکٹیوسٹ, لیڈر اور کارکن بن سکتے ہیں. اب دیکھو نا کدھر سلمان اکرم راجہ, اچھی بلی وکالت, آج ٹکے ٹوکرے کا نہیں ہے. جی لٹرلی ٹکے ٹوکرے کا جس کی حیثیت ویلیو نہیں ہے نا, وہ بندہ آ کے بھی اس کو جناب ٹانٹ کرتا ہے اور اس کو کرٹیسائز کرتا ہے. بانی تحریک انصاف ہر پیشی پہ گالیاں نکالتا ہے. علیمہ باجی کہ جناب یہ پلو کے ساتھ بندے ہوتے ہیں اور وہ بھی ان کو جناب جس طرح ٹریٹ کرتی ہے غلاموں کی طرح, کلاس 4 کے ملازموں کی طرح. بشرا بی بی بھی اسی طریقے سے کیا. اور برسٹر گوہر ٹھیک ہے اس کی کوئی ویلیو نہ پہلے تھی نہ اب ہے, لیکن یار انسان کی حیثیت سے وہ بڑا سینسیبل آدمی ہے. جی اپنی عزت بچائی. وہ ٹکے ٹوکرے کا نہیں, اس کو چھوڑا. کوئی بندہ بتاؤ نا, علی ظفر جیسا بندہ یار, علی ظفر جیسا جس کا باپ عزت دار اور بڑا نامی گرامی, اس کی ویلیو ٹھنڈے دماغ کے بالغ, اس کو جناب بانی تحریک انصاف اور جناب علیمہ باجی جناب اس کو جیل کے اندر کیا کیا چیزیں سننے کو نہیں ملتی تھی. تو ایک سینسیبل آدمی تو بھائی جان نہیں رہ سکتا. تو سہیل آفریدی کو پتہ ہے, اس کو پتہ ہے بھائی جان سینسیبلٹی کے ساتھ چلنے کی کوشش کی تو پھر آگے سے انہوں نے جناب
لان اور تان کی جناب اینٹیں اٹھا کے میرے سر پہ مارنی ہے, تو اس کی وجہ سے یہ مجبوراً یہ ایسی حرکتیں کرتا ہے. یار 10 کروڑ کی ایک گاڑی ہے, اس کا مطلب ہے کہ تم یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہو پی ٹی آئی والوں کو کہ ہم کے پی کے اندر کے پی کے کی عوام کی عزت وقار اور احترام کی خاطر پاک فوج جو آپریشن کر رہی ہے اس آپریشن کو ہر حال میں یا رکوائیں گے یا اس کے رستے میں روڑے اٹکائیں گے. ظاہر سی بات ہے نہیں, بلٹ پروف کس نے استعمال کرنا, پولیس نے یوز کرنی, پولیس نے. پولیس کس کی حفاظت کے لیے جناب میدان عمل میں ہے؟ عوام کی, جی جی, کے پی کے کی عوام کی. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پی کے کی عوام کے دشمن ہو. 10 کروڑ کی ایک گاڑی ہے یار, تم واپس بھیج رہے ہو. لیکن پھر ایک سوال اور ہے نا فرحان بھائی, 12 سالوں میں اربوں روپے ارباں روپے ان کو سیکورٹی کے نام پہ ملے, سیکورٹی کے نام پہ, وار اینڈ ٹیرر کے نام پہ ملے ان پچھلے 12 سالوں میں. وہ کدھر گئے؟ چلو آپ نے بڑی, آپ کے اندر غیرت اور خودداری ہے کہ یار آپ کہتے ہیں استعمال شدہ جناب گاڑیاں ہیں, تو بھئی آپ نے گاڑیاں کیوں نہیں خریدی؟ آپ نے اس دہشت گردی کو روکنے کے لیے ساز و سامان, پیریفرلز, انسٹرومنٹس, اسلحہ, ٹرانسپورٹس اور اس طرح کی باقی چیزیں آپ نے کیوں نہیں پرچیز کی؟ کیونکہ آپ کی پرائورٹی نہیں تھی. آپ کی پرائورٹی مال کمانا تھا, قیدی نمبر 420 کا, اس کی بہن علیمہ باجی کا, اس کی بڈھی جناب بشرا بی بی کا, آپ کی ساری لیڈرشپ کا, آپ کے سارے ایم این اے ایم پی ایس کا, سب کا. تو آپ نے وہ کمایا. اور سی ٹی ڈی میں بھی وہ جو ڈی جی ایس پی آر صاحب نے پریس کانفرنس کی, شاید 3300 بھرتیاں تھیں کہ 3800 بھرتیاں. سر کوئی بھرتی نہیں. دوسرے دیکھیں نا, آپ کا جو وہ پلان تھا جناب, امن پلان تھا, جی جی, جو 2014 میں اے پی ایس کے واقعے کے بعد, کون سا نیشنل ایکشن پلان, اللہ بھلا کرے. اس نیشنل ایکشن پلان میں جو تو فوج اور سیکورٹی فورسز, آرمڈ سیکورٹی فورسز, ان سے متعلقہ جو 1 یا 2 شکیں تھی وہ تو ہوئی پوری. جو صوبائی حکومت کی ذمہ داری تھی تعلیم کے شعبے میں, زراعت کے شعبے میں, مذہبی امور کے شعبے میں, انفراسٹرکچر کے شعبے میں, پولیس کے شعبے میں, 1% بھی اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی اچیومنٹ کے پی کے کی حکومت کی نہیں ہے. اچھا, اب فیاض بھائی اسی سے ریلیٹڈ جو ہمارا سوال ہے, یہ اب افغانستان کے ٹاپک سے کنیکٹڈ چیز آ گئی ہے کہ ڈی جی ایس پی آر صاحب نے اس دن واضح الفاظ میں بولا تھا کہ ان لوگوں سے کیسے کو بات چیت ہو سکتی ہے, اور ان کا جو اشارہ تھا یہ فتنہ الحوارج کی جانبی تھا. لیکن اب یہ جو افغانستان کے ساتھ دوحہ میں بات چیت ہو رہی ہے تو پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں جی آپ نے افغانستان سے بات چیت کیوں کر لی. تو یہ ذرا, میں نے کل بھی اس کے اوپر کہا, ایک طرف ہے ٹی ٹی پی کے ساتھ گفتگو کرنے کا اور مذاکرات کرنے کا نیریٹو, جی جی, ایک طرف ہے افغانستان جو دوسرا ملک ہے, جی جی, اس کی حکومت, اس کے ساتھ گفتگو کرنے کا نیریٹو. نہیں پہلے یہ فیاض بھائی بتانا ضروری ہے کہ ٹی ٹی پی والے بھائی کو پی ایچ ڈی والے یا گریجویٹ والے لوگ نہیں ہیں یار, تو لوگ ان کا نیریٹو یہ تھا قیدی نمبر 420 کا اور اس کی پوری پارٹی کا اور نقد کوکا کی تحریک کا, جی جی, کہ بھائی آپ ٹی ٹی پی کی منتیں ترلے کرو اور ٹیبل کے نیچے سے جا کے اس کے پاؤں کو چومو اور چاٹو. جی جی, اور وہ جو کہتے ہیں ان کی مرضی کے مطابق جناب چیزوں کو فائنلائز کرو. فیاض بھائی اب یہ ان کا یہ تھا. جی چلیں, اللہ معاف کرے, میں ٹی ٹی پی والا بن جاتا ہوں اور آپ پی ٹی آئی والے, ٹھیک ہے, آپ مجھ سے مذاکرات کرنے آئے ہیں, تو میں کیا سمجھوں گا؟ میں تو سمجھوں گا کہ صوبائی حکومت میرے آگے لیٹ گئی ہے نا. میں تو دہشت گرد پارٹی, آپ نے ایگزامپل ہی غلط دی ہے. جی جی, آپ نے کہا میں ہوں ٹی ٹی پی والا, آپ ہیں پی ٹی آئی والے, اور بھائی جان ہم مذاکرات کریں گے ہی نہیں, ہم تو جفیاں لگائیں گے اور چمیاں پپیاں دیں گے ایک دوسرے کو, کیونکہ ہم ایک ہے. اب میں آپ کے آگے, ہم ایک ہے. جی جی, اب میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ یہ کہو کہ آپ ٹی ٹی پی کے ہو, میں ریاست پاکستان کا ذمہ دار ہوں. جی جی, ٹھیک ہے, پی ٹی آئی والے بیٹھیں گے, آپ دونوں بیٹھ کے ہم لڑیاں ڈالیں گے یار, ہم تم ہوں گے, ساون ہوگا, رقص میں سارا جنگل ہوگا, دونوں ایک ہی نیریٹو, ایک ہی سوچ, پیچھے سے ڈوریاں ہلانے والے ایک, ملک کے خلاف سازش کرنے کا ذہن ایک. جی جی, تو بھائی جان یہ اصل, اب ٹی ٹی پی والے وہی بات ہے کہ ان سے مانگے کہ کیا, ان کو کہیں گے ہمیں بارڈر کھولنے دو, اسمگلنگ چلنے دو, یہ جو سے ہمارے اوپر کو فوجی آپریشن نہیں ہونا چاہیے, اور وہی یہ ان کا بیانیہ ہے, وہی نیریٹو لے کر چل. پورے کا پورا اس وقت فوج کے خلاف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے خلاف جتنا نیریٹو ہے, یہ تمام کا تمام کسی بی ایل اے کا, کسی ٹی ٹی پی کا, کسی جناب آپ کا پی ٹی ایم کا سیاسی نہیں ہے. یہ جتنے سمگلرز ہیں اور فائنینشیل مافیاز ہیں,
جو بارڈرز کو استعمال کر کے کھربوں روپے سال کے کماتے ہیں, کھربوں روپے. محمود خان اچکزئی سے لے کر اقبال آفریدی, مینا آفریدی, سہیل آفریدی, علی امین گنڈاپور, ان کا ہر بندہ, یہ اصل کڑک وہ ہے. جی جی. تیل کے سمگلر, چرس کے سمگلر, پاؤڈر کے سمگلر, کوکین کے سمگلر, آئس کے سمگلر, سونے چاندی کے سمگلر, یہ سارے سمگلر ہیں, مافیاز ہیں. ایرانی تیل کے سمگلر, ان سب کا رستہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں فوج نے روک دیا. یہ جتنا پیسہ اس وقت فوج کے خلاف اور آپ کا جنرل فیلڈ مارشل عاصم منیر کے خلاف لگ رہا ہے, یہ سارا وہ سمگلر لگا رہے ہیں. پی ٹی آئی کے جھنڈے تلے, پی ٹی ایم کے جھنڈے تلے, ٹی ٹی پی کے جھنڈے تلے, بی ایل اے کے جھنڈے تلے, اور اس بلوچستان کے گاندھی سمد اچکزئی کے بیٹے محمود خان اچکزئی کی چھتری تلے, جس کی بیٹی جو ہے نا سرکار بلوچستان کی اور سرکار پاکستان کی گریڈ 17 کی لیکچر ہونے کے باوجود اپنی سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے اوپر افغانستان کے جھنڈے اور افغانستان سے اپنا تعلق شو کرتی ہے. میں نے 2 دفعہ محمود خان اچکزئی کے خلاف بات کی, مجھے کچھ لوگوں نے بڑا گلہ کیا. میں نے کہا بات سنو, بندے کے پتر بنو, تمہیں کخ نہیں پتا اس بندے کے متعلق. میں نے اپنی ساری زندگی سیاست میں گزاری ہے, میں نے بہت کچھ اپنی آنکھوں دیکھی ہیں. 2013 کی اسمبلی میں اس کو پاکستان کا جھنڈا دیا گیا, اس نے جھنڈا پرے کر دیا, اس نے کہا میں پاکستان کا جھنڈا نہیں اٹھاؤں گا. اس کو ایک جگہ پہ کہا گیا, یہ کوئی ایجیٹیشن موومنٹ کر رہے تھے اکٹھے مل کے اپوزیشن, اس کو کہا پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاؤ, اس نے کہا میں نہیں لگاؤں گا. 2013 اور 18 کے درمیان کرزئی اور اشرف غنی کا یہ مہمان بن کے اوپنلی بلنٹلی افغانستان کی خفیہ ایجنسی کے ساتھ بیٹھ کے, ان کے اہلکاروں کے ساتھ بیٹھ کے کہتا تھا کہ دریائے اٹک تک جناب ہم افغانستان کو ایکسٹینڈ کریں گے. یار ایسے شخص کو میں حیران ہوں, ریاست کیسے ایم این اے بننے دیتی ہے, اس کی بیٹی کو اور اس کے رشتہ داروں کو کیسے گورنر بنا دیتی ہے, کیسے وزیر بنا دیتی ہے, کیسے ان کو سرکاری نوکریاں مل جاتی ہیں. یہ ریاست کا بھی قصور ہے. اچھا فیاض بھائی, اب یہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ اکثر سوال بھی کرتے ہیں, اسپیشلی میں تحریک انصاف کی یوتھیوں کی بات کر لیتا ہوں. وہ کہتے ہیں پاکستان یہ مشرق وسطیٰ کی طرح ترقی کیوں نہیں کر رہا, دبئی کیوں نہیں بن جاتا, متحدہ عرب امارات کیوں نہیں بن جاتا, پاکستان سعودی عرب کیوں نہیں بن جاتا, پاکستان چین کیوں نہیں بن جاتا, پاکستان روس کیوں نہیں بن جاتا. اب وہاں پر کوئی بندہ ایسی باتیں کرتا, اس کے ساتھ اس وجہ سے نہیں بن سکتا کہ پاکستان چراگاہ ہے. جون سا الو کا پٹھا اور حرام کا پلہ اٹھتا ہے, وہ اپنے ساتھ 4 بندے لگاتا ہے, کوئی مذہب کے نام پہ, کوئی جمہوریت کے نام پہ, کوئی آزادی اظہار رائے کے نام پہ, کوئی آزادی صحافت کے نام پہ, کوئی کس کے نام پہ, کوئی کس کے نام پہ. ان کی تشریف پہ نا ہر وقت جی دیوا بلا رہتا ہے. جی جی. یہ چین اور روس میں ایسا کر کے دکھائیں, میری پوری بات ہونے دیں. آپ کریں نا یو اے ای میں, جی آپ کریں دبئی میں, آپ کریں چین میں, آپ کریں رشیا میں, آپ ساری باتیں چھوڑیں. دنیا کی سب سے بہترین جمہوریتیں فرانس, برطانیہ اور امریکہ کرے نا اس طریقے سے, قسم خدا کی چمڑی کا ایک ایک حصہ ہے نا جسم سے اتار کے اس کے ہاتھ میں دے. ریاست, پولیس, آپ نے دیکھا نہیں ہے برطانیہ کا پچھلے سال, فرانس کا, امریکہ کا 24 گھنٹے کے اندر سارے بندے پکڑ کے جیلوں میں ڈالتے, چھوڑ کے پینٹیں اتروا کے, اس کے نیچے سے نکرے اتروا کے, کتے جناب نوچ رہے ہیں ان کی تشریف کو. آپ نے دیکھا نا. جی جی. کیوں کہ اس کی تصویر آ گئی کہ وہ جو ایجیٹیشن ہو رہا تھا جو مظاہرین کا, بلوائیوں کا, اس میں یہ ساتھ کھڑا ہنس رہا تھا اور مسکرا رہا تھا, انجوائے کر رہا تھا اس بندے کو. اور یہ کہتے ہیں یار تم رینجرز کو, پولیس کو, عام شہریوں کو آپ قتل و غارت گری کا نشانہ بنا دیں اور آپ کو کوئی کچھ نہ کہے, کوئی کچھ نہ کہے. نہ 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 نہ. وہ ایک الو کا پٹھا اٹھا, اس نے ایک ویڈیو کر دی, یار کوئی ہے جو مریم نواز کو سبق سکھا دے. جب پکڑا گیا تو ماں روتے روتے جناب ویڈیو بنا کے اور اس کو پھر آگے وائرل کیا جا رہا ہے. دیکھو جی مظلوم, جس کو لٹرلی ماں دوسری دفعہ نا کھانا نہیں نہ دیتی. ایک بڑا ڈائلاگ ہے, قسم خدا کی حقیقتاً, جس کو دوسری دفعہ چائے یا کھانا گھر میں نہیں نہ ملتا, وہ بھی سوشل میڈیا کے اوپر ریاست کے خلاف اپنے آپ کو ہیرو بنانے پہ لگا ہوا ہے. ہیرو بنانے پہ. تو جناب یہاں پہ ہاں پھر ان سارے ملکوں میں کوئی عمران ریاض نہیں ہے, کوئی وجاہت پیرزادہ نہیں ہے,
کوئی آپ کا جناب ایسے وجاہت ایسے خان نہیں ہے، آفتاب اقبال نہیں ہے، صابر شاکر نہیں ہے، عادل راجہ نہیں ہے، حیدر مہندی نہیں ہے، ایسے غلیظ اور گھٹیا لوگ نہیں ہیں کہ جو کھل کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ابھی تازہ ترین قائد اعظم کی تصویر چلائی جناب مراد علی شاہ اور شہباز شریف کی ملاقات کی. جی جی یاد دیکھا آپ نے؟ جی جی. یار تمہارے اندر حیا ہی نہیں عمران ریاض. خدا کی قسم مجھ سے یہ غلطی ہو جائے میں تو 2 مہینے سوشل میڈیا پہ ہی نہ ہوں. سب سے زیادہ شکر یہ کل عمران ریاض نے وہ تقریب کی ارشد شریف کے نام پر، وہ چندہ بھی اکٹھا کیا. اچھا تو اسی بندے کی اپنی ویڈیوز ہیں پچھلے سال کی جس میں کہہ رہا تھا ابھی امریکہ سے ٹیلی فون کال آئے گی اور ٹرمپ جون سے ان کو چھڑوائے گا، اور کل تقریر میں کہہ رہے ہیں تم لوگ ٹرمپ کے غلام ہو. دنیا کے جتنے غلیظ دیکھے، میں نے آج سے 2 دن پہلے ٹویٹ کیا، وہ اتنا وائرل ہوا. جی جی اتنا وائرل ہوا، لوگوں نے پسند کیا نا. جی جی مطلب ہے اگر 120-30 کے تک جناب ایک دن کے اندر وہ ہو گیا، لوگوں نے پسند کیا. میں نے کہا جی میں نے آج تک دنیا میں عمران ریاض جیسا غلیظ، گھٹیا، بدبودار، بدنسلہ، 3rd کلاس، بد تہذیب اور جھوٹ کا بیوپاری اور صداقت میں نے نہیں دیکھا. دجال کے کھوتے کا پیروکار. یار دیکھو مجھے اس بندے سے سب سے زیادہ نفرت جب اس نے پنجاب کالج کی بچی کے ریپ کے حوالے سے، وہ بہت گھٹیا. یار اس نے تم معافی مانگ لینا. میں نے مانگی نا معافی. جی جی میں نے معافی مانگی نا. ہاں مانگی. یہ ایک سینسیبل بندے کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، ایک ٹرو اسٹیٹسمین شپ رکھنے والے کا یہ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. جو وہ کہتے ہیں نا جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں. اس سے پوچھو یار تو نے مان لیا، تو نے ڈیلیٹ کر دیا وہ پنجاب کالج کی بچی والا، تو پھر یہ ماننا یار کہ تو نے جو 8-9 ٹویٹس کیے تھے اس کے اوپر، ویلاگس کیے تھے، وہ جھوٹے تھے. 2 لوگ فوت ہوئے. پھر اس کے بعد اس نے جو 270 تو لطیف کھوسا اور جناب بریسٹر گوہر کہتے رہے سلیمان خان راجہ، اس نے کہا 126 بندے 26 نومبر کو مرے تھے. جی جی اس نے جھوٹی جناب بلو ایریا کی ایک تصویر اے آئی میں بنا کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں، جی جی جس میں جناب 1.5 فٹ یا فٹ جناب خون پھیلا ہوا تھا، بعد میں سے وہ ڈیلیٹ کر دی. تو نے اس پہ معافی مانگی. سر اس طرح کے ہزاروں جھوٹ بول کر یہ ڈالر کما لیتا ہے اور لوگ جناب وہ مس گائیڈ ہوتے ہیں. اور سب سے بڑا لطیفہ یہ ہے کہ ایسے گھٹیا اور غلیظ لوگوں کو قیدی نمبر 420 بھی افلاطون، عصر حاضر کا افلاطون اور ارسطو کہتے رہے، اور اپنی پوری ٹیم اور ورکرز کو کہتے تھے کہ ان کو فالو کرو، ان کو سنو، ان کی باتوں پہ ایمان لاؤ، ان کی باتوں کو یقین کرو، اس کے مطابق پھر اپنی پرسنالٹی کو پولیٹیکل، سوشل، مینٹل نیریٹو اڈاپٹ کرو. یہ کیا 3-3.5 سال یہ نہیں ہوا؟ تو میری سینسیبل لوگوں سے گزارش ہے کہ خدا را اس دجال کے فتنے سے اپنے آپ کو بچائیں، اور اس دجال کے کھوتے کے کھر جو ہے جو یوٹیوبر بنے ہوئے ہیں ان سے بھی بچیں. اچھا فیاض بھائی، اب جاتے جاتے آخری جو ہمارا ٹاپک ہے، ابھی ہم نے افغانستان کو تھوڑا سا ٹچ کرنا ہے کہ افغان وزیر دفاع نے اسٹیٹمنٹ جاری کیا اور اس نے کہا ہے کہ ہم پاکستان میں کسی دہشت گرد گروپ کی حمایت نہیں کریں گے، لیکن ہم ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کو دہشت گرد گروپ تسلیم نہیں کرتے. کیونکہ آپ تینوں کو ایک ہی طرف سے پیسے آتے ہیں، ایک ہی طرف سے ڈالرز آتے ہیں، وہ ہے انڈین را. اور انڈین را کو ہلا شیریں دی ہوئی ہے عالمی اسٹیبلشمنٹ نے، جس میں تمام پاکستان کی ملک دشمن طاقتیں اور مافیاز وہ شامل ہیں. میں نام کچھ کے لے سکتا ہوں، کچھ کی میری اپنی کچھ ہے کہ میں ریاست کی مجبوری ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ تمام ملک دشمن ملک پاکستان کے انہوں نے آگے رکھا ہوا انڈیا کو. اور انڈین را $1 ارب 6 مہینے کے لیے ان کو دیتی ہے. جب ان کا کام ختم ہو جاتا ہے تو پھر یہ کھوتے کی طرح اور کتے کی طرح منہ کھول لیتے ہیں ان سے، وہ مزید ان کو ہڈی ڈالتے ہیں اور یہ پاکستان کے خلاف بھونکتے ہیں اور پاکستان کے خلاف یہ ساری دہشت گردی کی کارروائیاں کرتے ہیں. تو اس نے بالکل ٹھیک کہا ہے. اس کو بھی ڈالرز ادھر سے اجیت دیول کی طرف سے آتے ہیں، انڈین را کی طرف سے بی ایل اے کو بھی آتے ہیں، ٹی ٹی پی کو بھی آتے ہیں. تینوں ایک ہی حسب، نسب اور نسل سے، بد نسل، بد فطرت یہ گروہ اور طبقے ہیں. اچھا فیاض بھائی، ان کی نمک حرامی کیوں کر رہے ہیں پاکستان کے ساتھ؟ آپ کو اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ تو ان کو 1980 سے جانتے ہیں نا سر. ذرا میں چاہتا ہوں آپ اس کا ایک قوم کے ساتھ ایکسپیرینس شیئر کریں. اچھا میں نا آپ کو ایک چیز آج بتا دوں، پہلے بھی ہم نے ڈسکشن کی، یہ جو ایک مت ہے نا کہ افغانوں نے آج تک غلامی قبول نہیں کی، افغانوں نے آج تک کبھی کسی سپر پاور کی سپرمیسی کو قبول نہیں کیا.
سر میں بہت زیادہ تو نہیں جانتا، باقی کے تو وربل جانتا ہوں، لیکن جو رشیا اور امریکہ کی وار ہے نا، پہلے افغان جہاد نام نہاد اس کے نام کے اوپر، ٹھیک ہے جی، رشین وار، پھر جناب آپ کا وار اینڈ ٹیرر. آپ کا افغان جہاد تھا رشیا کے خلاف، رشیا ایک طرف تھا، امریکہ بنیادی طور پہ 100% امریکن CIA، امریکن فوج اپنا تمام اکوپمنٹ، اپنا تمام اسلحہ، اپنا تمام ڈالرز اور پیسہ لے کر یورپ کے تمام ملک، تمام فرانس، برطانیہ، بیلجیم، اٹلی، دنیا کے تمام عرب ممالک، سعودی عرب، UAE، قطر، ملائیشیا، انڈونیشیا، سوری، یہ جتنی دنیا تھی یہ ساری کی ساری موجود، اور ان ساروں سے زیادہ پاکستان کی فوج اور پاکستان کی ISI، اس کی 100% پروفیشنل ٹیکنیکل سپورٹ ان جاہل، اجڑ، گنوار، بد تہذیب، باربیرین افغانیوں کے ساتھ تھی. ٹھیک ہے جی. پھر بھی کتنے سال لگے؟ 10 سے 11 سال. جی. ٹھیک ہے جی. چیز ہو گئی، جیتا کوئی جیتا نہیں، کوئی ہارا نہیں. ٹھیک ہے. لیکن بہرحال جنگ امریکہ، پاکستان، CIA، ISI انہوں نے جیت لی. پہلا تو یہ. وہ بھی فیال بھی ایک وجہ جو ہمارے لوگ اکثر ذکر نہیں کرتے، رشیا کے اپنے اندر سارے لوگ باہر نکل آئے تھے. تو اچھا، دوسری چیز آ گئی آپ کا وار اینڈ ٹیرر. جی امریکہ کی. جی. امریکہ یہاں پر آیا. اچھا جی. رشیا ان کے ساتھ، چائنا ان کے ساتھ، ایران ان کے ساتھ، انڈیا ان کے ساتھ. اچھا جی. سونے اب پوری ہے نا. اس کی جو دوسری سائڈ ہے، کرغستان، ترکمانستان، تاجکستان، قازقستان، ازبکستان، آذربائیجان، یہ جتنے ملک تھے سارے ان کے ساتھ. اور ان ساروں سے زیادہ جس خوبصورتی کے ساتھ، شٹل ڈپلومیسی کے ساتھ، ڈبل گیم کے ساتھ جنرل مشرف، پاک فوج اور ISI نے امریکن CIA کو، نیٹو فورسز کو یہاں پہ ناکو چنے چبوئے، ان ساروں کو، طالبان کے لیڈرز کو سیف اینڈ سیکیور کر کے، وہ اپنے منہ سے یہ مانتے ہیں یہ سارے نہ ہوتے تو یہ اجڑ، گنوار، بد تہذیب، باربیرین یہ ویسے کے ویسے. اچھا، تیسری چیز سب سے امپورٹنٹ بھائی جان، وہ دونوں تھی انویژنز، مداخلت، جس کی وجہ سے فوجیں باہر سے آئیں، باہر کے ملکوں سے، ان کے خطے کے اندر، ان کی ٹیریٹری کے اندر، ان کے علاقوں کے اندر، وہاں ہوئی گوریلا وار. بھائی جان ہم نے انویژن نہیں کرنا، ہم نے اپنی فوجیں نہیں اتارنی. اور سائنس اور ٹیکنالوجی اور عام سائنس اور ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے اب، ہم نے تمہارے کیمپ اور تمہارے ٹریننگ سینٹر دہشت گردوں کے اڑا دینے ہیں. ہم نے تمہاری پچھلی جو ریاستیں ہیں نا وسط ایشیا کی، جہاں سے تمہارے بارڈر لگتے ہیں، قازقستان، کرغستان، تاجکستان، ازبکستان، ادھر تک تمہیں جو ہے وہ مار کر لینا ہے. ہم نے مداخلت نہیں کرنی. آپ ہو گوریلا وار کے ایکسپرٹ، ویلے، نکمے، نکھٹو. کسی نے ڈالر دیے، اس ڈالر کے جناب میزائل خریدے، میزائل جناب کندھے پہ لگائے، چائے جناب کعوہ پیا، گڑ کھایا، روٹی کھائی، آٹا پاڑا اور جناب کر لیا. نہیں، آپ کو ہم نے یہ اپرچونٹی دینی ہی نہیں ہے، ہم نے یہ ماحول بنانا ہی نہیں ہے. ہم نے وہ کرنا ہے جو ہم نے پچھلے 10 دن کیا، جس کی وجہ سے آپ کی چیخیں نکلی اور آپ دوحہ پہنچے. ملا عمر کا بیٹا بھی کیا نا، جس کو بڑی آکڑ تھی جناب کہ میں نے پاکستانیوں سے نہیں بیٹھنا، بھاگا جناب وہ. اور 23 سال ملا عمر کے بیٹے کو ہم نے پالا. 23 سال ہم نے. تو اس وجہ سے یہ مت اپنے ذہن سے نکال دیں. ہاں، ایک ہے آپ ہمارے برادر اسلامی ملک ہو، پیار محبت سے رہو گے، TTP کو استعمال نہیں کرو گے، اپنے طالبانوں کو استعمال نہیں کرو گے پاکستان کے خلاف، تو جناب جو کہو گے پیار سے مانگو گے دل دیں گے، کشمیر مانگو گے چیر دیں گے. جی. پیار سے بات کرو گے تو بھائی جان ہر قسم کا تعاون، پیسہ بھی دیں گے، انفراسٹرکچر بھی دیں گے، تجارت بھی کریں گے، ڈیل بھی کریں گے. تم کہو کہ یار ہمارے شہریوں کو اور ہمارے جوانوں اور افسروں کو فوج کے، تم وہاں سے کتے بلے بھیج کے تم یہاں پر ان کو تنگ کرو گے،
تو پھر تمہاری ایسی یہ فیاض بھی جو اسلامی بنتے ہیں یہ افغان طالبان یہ انڈیا جا کر بول کے آئیں گے کشمیر جو سے ہم تسلیم کرتے ہیں انڈیا کا حصہ ہے، اس سے بڑی بغیرتی کیا ہو سکتی ہے؟ آنے کا ان میں سے کسی سے پوچھو یار تم کلمہ شہادت سنا دو. جی جی یہ ٹی ٹی پی تو سارے کے سارے جناب جاہل وہ تو وہی اجڑ گوار نائی موچی مراسی. ہاں تو یہ اسلام والی کہانی بھی ان کی کوئی نہیں ہے. چلے دوستوں اس کے ساتھ ہی آج کے شو کا اختتام کرتے ہیں. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. اگر آپ کو پسند آئے تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اس شو کو شیئر کیا کریں اور ہمارے چینل آزاد سیاست کو لائک اور سبسکرائب کریں. بہت شکریہ آپ سب کا. اللہ پاک پاکستان کو فتنہ عمرانیہ سے محفوظ رکھیں. آمین.